فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں کہ معیشت پہلے ہے، معیشت ٹھیک ہو جائے اس کے بعد الیکشنز کی بات کر لیں۔ 25% سر کٹوتی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں، اس کی سفارشات تیار ہو گئی ہیں سر، یہ خبر ہے۔ تو ظاہر ہے اتنے برے حالات ہیں۔ جی بھائی جان میں یہ عرض کرتا ہوں، اس بات کے تو کوئی دم نظر آتا ہے کہ یہ آپ کی معیشت کو درست ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں، اور میں یہ سوال چھوڑ کے جاتا ہوں آپ کے لیے بھی اور نذیر لغاری صاحب کے لیے بھی، کہ مجھے صرف میری عقل اور دماغ میں ڈال دیجئے کہ کس بنیاد پر آپ الیکشن کو آگے دے کے جائیں گے۔ مجھے یہ سوال کا جواب دے دیجئے، کون سا ایسا طریقہ ہے کہ آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ آگے لے۔ ہاں یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک گزارش کروں، میں اس کو بھی کہہ رہا تھا جب یہ اسمبلی انٹیکٹ تھی تو یہ اسمبلی کا پروگریڈو تھا کہ اسمبلی میں ایک ریزولوشن آتی، اس میں آپ یہ طے کرتے کہ حالات جو ہیں اس وقت اس قابل نہیں ہیں کہ ملک متحمل ہو سکے الیکشنز کا، تو اس لیے آپ اس کی آپ ایکسٹینڈ کریں۔ وہ اسمبلی کی پیریڈ ایکسٹینڈ ہو سکتا تھا، یہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی، یہ ایکسٹینشن صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن میں ہوگی یا پھر سپریم کورٹ بادشاہ سپریم کورٹ کر دے تو میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ چلے سر آخری سوال شیخ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ایک نہیں کئی رہنما کے جی ڈیل کے نتیجے میں میاں صاحب واپس آئے ہیں، جس طرح نیب اب دکھا رہا ہے کہ پہلے انہوں نے ری چوٹی کا زور لگایا کہ جی میاں صاحب جو ہے کنوکٹ ہوں، سزا ان کو ملنی چاہیے، مجرم ہے، سزا دلوائی۔ اب نیب کو کیا ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں، اچانک پہلے نیب کیا کرتا رہا؟ جی سر آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں یہ بات کی ہے کہ اب یہ کوئی ہڈن سیکرٹ نہیں ہے کہ جتنے بھی کیسز بنائے گئے وہ ان کی بنیاد صرف اور صرف نفرت پہ مبنی تھی، اس میں صرف اور صرف ان رہنماؤں کی عزت نفس کو مجروح کرنا تھا، اور وہ جو کیسز بنائے گئے وہ جھوٹ پہ مبنی تھے جن کی بنیاد کچھ نہیں تھی۔ تو جب ایسے کیسز بنائے جاتے ہیں تو حضور پروسیکیوشن کیا کرے وہاں پہ، کس طرح جا کے لڑے جب اس کے بنیاد ہی نیب جھوٹے اور بے بنیاد کیسز بنانے والے ادارے نے پہلے جھوٹے بے بنیاد کیسز بنائے، اب وہ کہتے ہیں کہ جی جھوٹے تھے بے بنیاد تھے، یا تو کہیں ایڈمٹ کریں، ایڈمٹ بھی نہیں کر رہے، اب دیکھیں میں آپ کو پوچھنا چاہیے انہوں نے جو رقم ضائع 1 کروڑ روپیہ سر ہم ٹرانسمیشنز کرتے ہیں بیٹھ کر کے جی میاں صاحب کو سزا ہو گئی، وہ کنوکٹ ہو گئے اور یہ جناب جے آئی ٹی بنی سپریم کورٹ، اب نیب کہہ دیتا ہے جی بات، تو سر اس ادارے کو کیا کرنا ہے، جھوٹے اور فراڈی ادارے کو جو غلط کیسز بناتا ہے بند کریں اس کو؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں نا ایک شخص جو تھا اس کے متعلق آپ کو علم تھا کہ اس کا ماضی کیا تھا، اس کا حال کیا تھا، اس کا کریکٹر کیا تھا، اس کے بعد جو صاحبان آئے وہ بھی اپنی تئیں کام کرتے رہے، پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا بشیر میمن صاحب کی وہ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہوں گی، وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی، بہت سارے لوگوں کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہوں گی۔ آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جب نارکوٹکس کا ایک کیس بنا تھا تو وہاں قرآن اٹھائے گئے کہ یہ کیس بالکل ٹھیک ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ بیس فیس کا کچھ نہیں تھا، یہ بے بنیاد کیسز تھے۔ اب جب چونکہ اب نیب کے سربراہان ایک شخص بدلنے سے بالکل بدل جاتا ہے، تو اب بھی نیب کیسز بنا رہا ہے، پھر کوئی اور شخص آ جائے گا تو یہ کیسز بدل جائے گا؟ نہیں، ابھی سر مجھے کوئی ایک کیس بتا دیجئے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتا دیجئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ پاکستان میں آیا اور وہ پیسہ جو ہے واپس کر دیا گیا کسی بہت بڑی شخصیت کو جو اسٹیٹ ٹائکون تھی، اس کو اسٹیٹ ایجنٹ ٹائکون تھی جو اس کو کر دیا گیا، کیا وہ کیس نہیں بننا چاہیے؟ کیا آپ نے ایک امانت کو آپ نے ایک امانت میں خیانت کی؟ وہ میاں صاحب پھر ملتے کیوں ہیں ان کو؟ آپ تو نہیں تھے بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اس ملاقات میں بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں سر، ملاقات بالکل سر اس رپورٹ ہوئی ہے، مجھے اس طرح میری بات سن، وہ گھر گئے ان کے سر، وہ ویڈیو موجود ہے سر۔ اور یار میں خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیا کیجئے، آج کل اوے اللہ کے بندے، آج کل تو ہر بچے کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز پکڑی ہوئی ہے کہ 1 سیکنڈ لگتا ہے کہ آپ کے سارا کا سارا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ مفروضوں کی بنیاد پہ بات نہ کیجئے، غلط بات مت کیا کیجئے، اور اگر کرتے ہیں تو پھر اس پہ معذرت کر لیا کیجئے کہ ہم ایسی یہ بات غلط ہوئی۔ پہلے سر نیب سے معذرت کروائیں، نیب تو معذرت نہیں کر رہا۔ فضول میرے پاس آپ کے ان فضول باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، خدا کے لیے اچھی باتیں کریں، پتہ چلے
کوئی اس کی آپ کے دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ کسی عقل مند آدمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. سر میری گزارش یہ تو کم از کم ہونا چاہیے. سر آپ کے خیال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے غلط کیس بنائے, کیا سر اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ نیب نے اگر غلط کیس بنائے جھوٹے بنائے؟ آپ فرما رہے ہیں نا کہ اس نے غلط کیس بنائے. بولے نا, کہیں آپ کہیں ہاں یہ جو کیسز تھے غلط تھے, یہ کیسز غلط تھے. اب دیکھیں نا, میں اس میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جی نیب اب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کچھ نہیں. اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جو کنوکشن بنائی کچھ بھی کیا, جو وہی پروسیکیوٹر وہی ادارہ اس کے ساتھ چلنے دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے اب کل کو پھر دوبارہ یہی کوئی کیس بنا لے تو بننے دیں. آپ کہاں سے بول رہے ہیں, آپ کیا بول رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ سے قاصر ہوں, میری سمجھ سے باہر ہے. میں آپ کیا چاہتا ہوں, آپ نیب کو کنڈیم کر دیں. آپ چاہتے ہیں جھوٹے کیس بناتا آپ بھی اسی پلڑے میں بیٹھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جائے, لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جائے, یہی چاہتے ہیں آپ؟ نہیں چاہتا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو مجھے افسوس ہے نا سر, آپ کہہ دیں کہ نیب کو مجھے کنڈیم کرتا ہوں, مذمت کرتا ہوں. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب نیب کا سربراہ ایسا ہو جو اس بات کا خیال کرے کہ اس قسم کے کیسز نہیں بننے چاہیے, یا اس قسم کے جو کیسز بنائے جاتے ہیں ان کیسز کو نہیں چلنا چاہیے, تو میرے خیال میں سب کچھ درست چلے گا سب کچھ. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے کیا کیا تھا, کیس بنایا, کیس بنانے کے بعد پتا چلا کہ نہیں جی یہ کیس, میں نے اس پروسیکیوٹر سے بلکہ اس انویسٹیگیٹر سے یہ کہا تھا کہ تمہیں اس کوئی خیال نہیں, کوئی پاس نہیں کہ تم لوگ اس قسم کے کیس بناتے ہو. بہت بہت شکریہ شیخ العلی اصغر صاحب, سینئر رہنما مسلم لیگ سیاستدان, آپ نے ہمیں وقت دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.